الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا. ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت اور آپ کا وصال مبارک. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی ترجمہ اور تفسیر رکھی. یاد ہے آپ کو؟ جی. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا سبق اور اس کا معنی ہمیں نہیں آتا. اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے, اس لیے ہمارے عقائد درست نہیں ہوتے. یاد رکھو, جس طرح مکان کی بنیاد کے لیے, مکان کی درستگی کے لیے اس کی بنیاد کا درست ہونا ضروری ہے, اسی طرح نیک اعمال کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے. یعنی آپ کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو آپ کے چھوٹے سے اعمال بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں, اور اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. اس کی مثال یہ ہے کہ کافر فی سبیل اللہ, یعنی لوگوں کے اوپر بے شمار مال خرچ کرتے ہیں, NGOs کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے. وہ مال خرچ کرنا انہیں جہنم سے بچا نہیں سکتی. اور صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی آپ کی مجلس میں آئے, سارا دن محنت مزدوری کی اور ایک مٹھ کھجوریں لائی, تو آپ نے سارے مال کے ڈھیر کے اوپر پھینک دی اور فرمایا سب سے اعلیٰ درجہ دے رہا ہوں. سبحان تھوڑی سی لائی. اور کہاں تک فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نیک ارادے, نیک نیت کے ساتھ کوئی ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو احد پہاڑ اتنا ثواب حاصل ہو. سبحان اللہ. اب یہ مال کی بنیاد نہیں ہے, یہ نیت کی بنیاد ہے. اب یہ مال پر فیصلہ نہیں ہے, یہ عقائد پر فیصلہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے, اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بہت بڑا عمل بھی اس کو اللہ کی غضب سے نہیں بچا سکتا, کہ اس نے اعمال کی بنیاد غلط رکھی ہے. بنیاد ٹھیک رکھ لے گا تو مسئلہ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہم نماز تو پڑھتے ہیں, نماز کا سبق ہمیں نہیں آتا, مطلب عربی کی عبارت تو ٹوٹی پھوٹی پڑھ ہی لیتے ہیں, لیکن کہتے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے نا, الحمد شریف. یہ کیا ہے؟ دعا. اس کا نام کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ. اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں, شفا والی سورت. اب اس سورت کو جو ہم پڑھتے ہیں, اگر اس کا ترجمہ ہمیں پورا آئے تو ہمارے عقائد خود بہت ٹھیک ہو جائے گی. ہم اس کے اندر اللہ سے جو راز و نیاز کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں, اس مانگنے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اپنے اللہ سے مانگا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟
نہیں پتا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. ایک بندہ کسی ناظم کے دفتر میں جائے، چیئرمین کے دفتر میں جائے اور جا کر چپ کر کے بیٹھے، کوئی بات نہ کرے، تو وہ اس کو پوچھیں گے چائے پلائیں گے؟ چل واپس دفتر بند. اب وہ جائے آئے اور شکوہ یہ کرے کہ میرا کام ناظم صاحب نہیں کرتے. اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کوئی درخواست دی نہیں ہے، کوئی بات کی نہیں ہے، تو کام آنے جانے سے تو نہیں ہوتا، کام کچھ کہنے سے ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ایک آدمی اللہ کے سامنے جاتا ہے لیکن پھر شکوہ کرتا ہے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. بھائی تم نے اللہ سے مانگا کب ہے؟ اکثر لوگ آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن پریشانیوں نے پھر بھی گھرا ہوا ہے. نماز کا پڑھنا ہو رہا ہے، نماز کا قائم کرنا ہو رہا ہے. آپ نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کو سمجھتے نہیں ہیں. نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو سمجھنا ضروری ہے. نماز پڑھنے سے پہلے نماز میں پڑھنے والے سبق کا آنا ضروری ہے. اس سبق کے ترجمے تفسیر کا جاننا ضروری ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کیا کیا رہا ہوں، مالک سے میری راز و نیاز کیا ہے. پہلی بات تو آپ کو یاد ہوگی، میں کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو یوم جزا قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر ہم نے یہاں بات چھوڑی تھی، یاد ہے تو میں نے پورا جمعہ پڑھا دیا، 3 آیتیں یاد ہے نا، پورا جمعہ پڑھا. اب اگلی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد، 2 باتیں ہم نے اس میں اللہ سے کی. تو جو میری طرف ہے کتنی باتیں ہم نے کی ہیں؟ 2. پہلی بات یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی بات یہ مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ تیری عبادت. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو دیکھو ہم نے یہ 2 باتیں اپنے رب سے کی ہیں وعدتاً، یہ مانگی نہیں ہے، یہ ہم نے بتایا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہم نے گواہی دی تو رب ہے، تعریف کی ہم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، مالک ہے تو. ہم نے 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، پھر اس کے رحمان اور رحیم کا اقرار کیا، پھر اسے آخرت کے دن کا مالک ہم نے مان لیا کہ آخرت کا بھی مالک تو ہی ہے. اب ہم نے 3 باتیں 3 عہد کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو سارا کچھ تو ہی ہے تو ہماری عبادت بھی تیرے ہی ہے. پھر ہم نے کہا دیکھو سب کچھ تیرے پاس ہے، نستعین، مدد بھی تجھ سے، مدد بھی تجھ سے. اب دیکھو نا یہ کہاں ہم نے کہا نماز کے اندر کہا، ہاتھ باندھے، تکبیر کی، کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر عاجزی سے اللہ سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کہا نا ہم نے. اب یہاں جب ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو پھر کوئی اور باقی نہیں، سارے ختم ہو گئے نا. اب سارے بت گرے اور ایک خدا کے سامنے جھکا. پھر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مدد کا جو معاملہ ہے یہ بھی خاص تیرے نال ہے، آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں ہے. تو ہی مشکل کشا اور تو ہی حاجت روا ہے. اپنے تو ہی مشکل کشا اور تو ہی حاجت روا ہے. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون خدا ہے، تیرے بغیر کون ہے. مجھ پر جو مشکل آئی یہاں، مشکلیں آتی ہیں، ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا کہا؟ مجھ پر جو مشکلیں آئی یہاں
اپنی نظریں تجھ پر لگائی یہاں، مجھے جو مشکل آئی میں اپنی نظر آپ کے دربار پر لگاتا ہوں کہ اب مدد کے سارے دروازے جو ہیں وہ تیری طرف سے کھلیں۔ کوئی ایسا در ہے نہیں ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں انسان کو سارے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے اپنے پرائے، لیکن وہ نہیں چھوڑتا، وہ نہیں چھوڑتا کسی بھی لمحہ۔ جب سب نے تعلق جدا کر لیے، جب سب نے تعلق جدا کر لیے، میں نے اپنے راستے تجھ سے وفا کر لیے۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی لیکن مالک میں تجھے نہیں چھوڑتا اور تو مجھے نہیں چھوڑتا۔ ساری دنیا نے مجھے چھوڑا لیکن میں نے اپنا تعلق تجھ سے نہیں چھوڑا۔ اور وہی پھر مشکل کشا، اپنی مدد کرنے والا، ہر جگہ میری مدد کے لیے آیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ در در پہ جھکنے والا نہ ہو۔ اب ایک عقیدہ سمجھیں کہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کے مختلف عقائد ہوتے ہیں، مختلف نعرے ہوتے ہیں۔ ہم نے نماز میں یہ کہا کہ مالک جس طرح سجدہ تیرے سوا کسی کو نہیں کر سکتے نا، سر پیشانی جو ہے وہ تیرے سامنے رکھتے ہیں، یہ نیاز جبین جو ہے یہ تیرے دربار پہ جھکتی ہے، کسی اور کے دربار پہ نہیں جھک سکتی ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ پھر مدد بھی تجھ سے ہی لینی ہے، اور کوئی کرنے والا نہیں۔ یعنی مشکل کشا، بولو مشکل کشا، اور کوئی اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی خوشیاں دینے والا نہیں ہے، کوئی غم دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل دور کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نستعین ایک ہی ہے اور وہ تو ہے، ایک ہی ہے اور وہ تو ہے۔ لیکن باہر کی دنیا میں پھر دیکھے جب ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ جب باہر نکلتا ہے کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مدد کے کوئی اپنے پیر کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی صحابی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پتھر کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی قبر کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی کسی درخت کو مشکل کشا سمجھتا ہے۔ ہر ایک کے عقیدے میں فتور آ جاتا ہے، لیکن دربار خدا میں یہ عہد کر کے آنے والا کہ نستعین مدد صرف تجھ سے، باہر نکل کر اس کے عقیدے میں فتور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب کیوں آتا ہے؟ کہ اسے اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا، اسے قرآن کی سمجھ نہیں آتی، اسے اپنی زبان سے پڑھی ہوئی سورۃ فاتحہ کی تفسیر نہیں آتی، جے اسا ایک گل آنی ہونی تے وہ کدے یہ کام نہ کرے گا۔ یہ کیوں کیا؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اب یہ جو کر رہا ہے نا، یہ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا، وہ نادانی میں کر رہا ہے۔ اب جس کو قرآن آ گیا وہ ایسا کرے گا؟ بولو نہیں۔ آپ کو سورہ فاتحہ کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں اپنی گل کی تھی یا قرآن دی کی تھی؟ بولو تسی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یا کہ نعبد و ایاک نستعین، اس نے ترجمہ ایک قرآن چ لکھا ہے نا کہ مدد بھی عبادت بھی ایک ہی کو لگی تھی جانی ہے۔ اب جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا رب کا قرآن یہ کہتا ہے نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی مدد کرنے کے لائق ہے، سارے اس کے منگتے ہیں، سارے منگتے ہیں کہ نہیں منگتے؟ منگتا ہے منگنے والے ہیں، جو مانگتا ہے تو سارے اس کے در پہ جا کے اس سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ آئے آئے اسی دے آج پتھرہ مشکل کشا سمجھنے والا ایمان تازہ۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تھوڑا سا، کہو ذرا سبحان اللہ بتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ عمر ابن خطاب، کون؟ عمر ابن خطاب، جیسا کعبے دا لڑ پھڑ کے سرکار مگیا، حضور دروا مگی یا اللہ ماں عمر دے، یہ مگیا عمر،
तुसी जन्नत मांगो, नबी उमर मांगे। कहा मुझे उमर चाहिए। वो उमर बैतुल्लाह के सामने आते हैं और हिजर अस्वद अल्लाह आप सबको लेकर के जाए। आमीन। बैतुल्लाह के दामन में जन्नत का एक पत्थर है जो स्याह काला पत्थर है। स्याह काला पत्थर है। वो कहां से आया है? जन्नत से आया है। और वो बैतुल्लाह शरीफ के एक कोने में नस्ब है। हाजी उसको सलाम करता है, हाजी इस्लाम करता है और हाथ उठा के चूमता है, और जब करीब जाए तो उसे चूमना जायज है। उसको चूमने के लिए लोग लड़ते फिरते धूप में फंसते और कई मर ही जाते हैं उस दम घुटने की वजह से, वो वहां पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जिसमें थोड़ा सा दम होता है अल्लाह उस तक पहुंचा ही देता है। पता नहीं चलता कि कैसे पहुंचा, लेकिन पहुंच के उसको चूम लेता है। वो जन्नत का पत्थर है। सुभान अल्लाह। लेकिन उमर इब्ने खत्ताब अकीदा समझे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के और पत्थर के करीब जाकर, हिजर अस्वद के करीब जाकर रुक गए। फरमाया ठहर, पहले अकीदा है फिर अकीदत है, पहले अकीदा है फिर अकीदत है। अकीदा ये है तू कौम का जात का पत्थर है, हो भाई जन्नत का चाहे दुनिया का, लेकिन है तो पत्थर, है तो पत्थर ना, चाहे दुनिया का है या चाहे जन्नत का है पत्थर। ते पत्थर मुश्किल कुशा नहीं है, पत्थर हाजत रवा नहीं है, पत्थर खुशियां देने वाले नहीं है, पत्थर गम डालने वाले नहीं है, नहीं होते। ये जो हाथों पे हम पत्थर पहनते हैं ना, लोग बोलते हैं ये कौन सा पत्थर है। ये इसलिए कई लोगों का अकीदा होता है इन पत्थरों से भी किस्मत के खेल बनते हैं ना। भाई ये शिर्क है। कोई पत्थर मुश्किल कुशा नहीं है, कोई पत्थर हाजत रवा नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद अल्लाह की तरफ से है, पत्थरों से कुछ भी नहीं होता। अगर जन्नत का पत्थर मुश्किल कुशा नहीं है तो ये हाथों के तराशे हुए पत्थर कैसे मुश्किल कुशा है। उमर रुक गए और फरमाया पहले अकीदा फिर अकीदा समझा देना चाहता हूँ। फरमाया तू पत्थर है, अगर मुस्तफा न चूमते तो उमर न चूमता। बात समझ आई कि हिजर अस्वद को अगर मैं भोसा देता हूँ, चूमता हूँ, तो अपने कमली वाले मुस्तफा की सुन्नत समझ के चूमता हूँ। मुस्तफा ने चूमा था, उमर भी चूम रहा है, और क़यामत तक हर मुसलमान उसे चूमेगा, मुश्किल कुशा समझ के नहीं, मुस्तफा की सुन्नत समझ के चूमेगा। सुभान अल्लाह। कि कमली वाले उसे चूमे असी भी चूमे, लेकिन मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, कोई उसको नफा ते नुकसान नहीं है। ते ए दरबारों पे जब हम जाते हैं वहां वो पत्थर पड़े होते हैं, उनको जिस्म पे क्यों मारते हैं? मारते हैं कि नहीं मारते? बाबे की कब्र कौन, कोई पता नहीं। अल्लाह कोई वादा कीता है ये जन्नत इजाजत बाबा जी दसो ना। ऐसे जितने हम बैठे हैं, हम में से किसी के साथ अल्लाह का वादा है कि आप जन्नती हो, या मरने के बाद कोई खत आया है कि ये मरने वाला जन्नती है? किसी कब्र से कोई आवाज निकली है कि मुझे चूमो कि मैं जन्नत में तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा? ये जो हमने बनाया हुआ है कि कब्रों पे पत्थर रखें और इन पत्थरों को अपने जिस्मों पर फेर दें शिफा के लिए, ये मुस्तफा की सुन्नत नहीं है। याद रखना, ये मेरे हबीब का तरीका नहीं है। समझ आई? ये जो पत्थर है मजारों पे, ये दरबारों पे, कब्रों पे, ये कोई हिजर अस्वद से आला है? नहीं। तो फिर हम इन्हें क्यों चूमते हैं? इन पत्थरों के अंदर शिफा किसने रखी है? इन पत्थरों में दुआ किसने रखी है? कोई है इसका सबूत? कुरान और सुन्नत में या मेरे मुस्तफा की शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार दो आलम की कब्र के इर्द गिर्द पत्थरों के ढेर होते और हर आदमी उठा के अपने जिस्म पे मारता। ऐसा वहां तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हबीब की तालीम ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपने नमाज में कहा कि मदद और किसी को ला नहीं है, तो फिर बाहर जाकर मत्था टेका निकड़ी लोड़ पे, बाहर जाकर नमाज में कुछ कहा, बाहर जाके कुछ कहा, बता अपने अंदाज में तू मोमिन है मुनाफिक है। जब नमाज में ऐड कर लिया कि मौला इबादत तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, सब कुछ तेरे लिए, फिर जाकर कहता है मदद भी तेरे लिए, और बाहर जाकर कहता है कि नहीं ये बाबा भी मुश्किल कुशा है, वो बाबा भी मुश्किल कुशा है। कोई है मुश्किल कुशा? नहीं। आपको तो शक पड़ रहा है?
کوئی شک ہے؟ بولو میری بات میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے قرآن پہ کوئی شک ہے؟ جب قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشکل کشائی ہے کہ اللہ کرتا ہے، اور چاہے جس پر حضور نے کلمہ پڑھیا اس وقت اس گل نال تکلیف ہونی کوئی نہیں چاہیے. جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا آمنہ کے لال کا، اس نے تو اپنے آپ کو غلام بنا دیا، اس نے تو بیچ دیا. اب اپنی مرضی نہیں، مصطفیٰ کا طریقہ چلے گا، سرکار کی سنت چلے گی، اور قرآن ہمارے لیے فیصلہ ہے. قرآن کا فیصلہ تا قیامت چلے گا. قرآن سے ہٹ کر کوئی بات ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. پھر اپنی زبان کا بھی وعدہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک آیت پہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ، اس آیت کے اوپر آگے کا انتظار ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہ عقیدت اور عقیدت اپنی جگہ ہے، لیکن عقیدے کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عقیدت کی وجہ سے کوئی جنت میں جا سکتا نہیں. عقیدے کی بنیاد پہ جنت جانا ہے بھائی. عقیدے کی بنیاد پر آپ کی عقیدت بھی کام آئے گی. آپ اور عقیدہ کیا ہے؟ سارے بولو بولو نا. اللہ سے مدد. دیکھو عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اونچا بولو. عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی. اور مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے، نہ کوئی علی مشکل کشا ہے. اگر کوئی ہے مشکل کشا تو فقط وہ مشکل کشا خدا ہے. کون مشکل کشا ہے؟ اللہ. کون مشکل کشا ہے؟ اللہ. اور اونچا کون مشکل کشا ہے؟ اللہ. کوئی بھی نہیں ہے، ایک ہی ہے جس کے سامنے کملی والے نے بھی سر رکھ کے کہا سبحان ربی اعلیٰ. وہی کیا ہے بھائی؟ مشکل کشا. اور کسی شک ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بھی کھڑا ہو کر اعتراض کرے کہ آپ نے ابھی کوئی کھڑا ہو جائے اور اس پر مجھ سے دلیل مانگے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو ابھی مجمع میں کوئی کہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، میں اس پر کوئی دلیل دینے کے لیے تیار. میں باہر کی بات نہیں کرتا. ابھی میں وہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جو رب کا قرآن کہتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے. صرف قصے اور کہانیاں ہمارا مذہب نہیں ہے. ہمارے دین میں قصے کہانیاں نہیں ہے. ہمارا دین سیدھا صاف شفاف افراط و تفریط سے پاک ہے. نہ ہم اتنے گر جاتے ہیں نہ اتنے اٹھ جاتے ہیں. جو بتایا ہے نا مصطفیٰ کریم نے اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں. یہ ہے دین مصطفیٰ. سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس ایک آیت کو آپ سمجھ لیں، فائدہ آپ کو تبھی ہوگا کہ بھائی ہم نے جہاں بھی مشکل میں پھنسنا ہے تو پکارنا کس کو ہے؟ اللہ. کیونکہ سارے نبیوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا. اب پڑھ لیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کوئی ایک نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس پر مشکلات نہ آئی. اب سوال یہ ہے کہ مشکلیں نبیوں پر کیوں آئی ہیں؟ اگر نبی پہ مشکل کشائی نبی پر مشکل نہ آتی نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود مشکل کشا ہے. بات سمجھ آئیے؟ تو نبی مشکل کشا نہیں ہے. نبی پہ کتنی مشکلیں آئی ہیں. آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ اور پھر رات کی تنہائی میں جانا پڑے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کے چہرے کا خون مبارک بہے اور آپ کے جوتے خون سے سرخ ہو جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کے سامنے آپ کے رضاکاروں کو اونٹ سے باندھ کے چیر دیا جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کے صحابہ کی گردنیں کاٹ کر پھینکی جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کو بیت اللہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ سے بیت اللہ کی نمازیں چھین لی جائیں یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کا پیدائشی وطن آپ سے چھین لیا جائے یہ مشکل نہیں ہے؟ آپ کے غلاموں کو نماز پڑھنے پر ان کی اولادیں چھین لی جائیں، ان کی بیویاں چھین لی جائیں، بچے چھین لیے جائیں یہ مشکل نہیں ہے؟ تو کیا یہ ساری مشکلیں میرے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیش نہیں آئی؟ بے شک.
مکے میں آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے بیت اللہ کے عین حرم میں موجود میرے آقا کی قبر مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی آپ سجدے کی حالت میں، جن کے چہرے کی قسمیں خدا اٹھائے قرآن میں، اتنا کریم آقا، اور دشمن نے ان کی قبر پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گندی۔ یہ مشکل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور طائف کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس مشکل سے دو چار ہوئے۔ شیب ابی طالب کی مشکل 3 سال تک مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، چائنا کی لائٹیں لگا کر عشق مصطفیٰ کو دکھانا یہ بڑا سوکھا کام ہے، لیکن شیب ابی طالب کی قید کاٹنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بچے روتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کی چیخ و پکار مکے تک آتی تھی شیب ابی طالب سے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، وہ بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے۔ اس حال میں 3 سال آپ کو گزارنے پڑے کہ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی لینا دینا نہیں، کچھ خرید و فروخت نہیں ہے، آپ کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا۔ وہاں میرے اور آپ کے سرکار قید رہے، دو جہاں کا والی بادشاہ وجہ کائنات، جن کے دامن پہ فرشتے اترے، جن کے لیے موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے روح قبض نہ کر سکے، وہ عظیم آقا، وہ عظیم نبی، وہ عظیم مولا کہ جنہیں اللہ جنت میں بلا کر جنت کے دروازے کھولے اور جنہیں اپنے عرش پر بلائے، جبریل بھی جہاں پہنچ نہ سکے میرا مصطفیٰ وہاں پہنچے، اور اس نبی کو اتنی مشکلات کا سامنا مکے میں کرنا پڑا۔ تو اللہ نے کیوں کروایا؟ وہ اشارہ کر دیتے، اللہ کائنات کا نظام پلٹ دیتے، اشارہ کر دیتے، اشارہ، انگلی کے اشارے سے اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتا۔ یہ معجزہ ہے میرے سرکار کا، انگلی کا اشارہ اٹھتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور علی سے پوچھتے ہیں قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ میں تھوڑی سی ایک جھلک دے رہا ہوں، قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ فرمایا دل تو چاہتا ہے ادا پڑھو، آپ اشارہ کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے، عصر کا وقت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اس نبی کو ان مسائل سے گزرنا پڑا، کیوں؟ معجزات اپنی جگہ پہ ہیں، مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی بھی مشکل کشا ہوتا ہے، اس لیے نبی کو مشکلات سے گزارا گیا۔ گزارا گیا کہ نہیں گزارا گیا؟ آپ ان مشکلوں کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں جی نہیں۔ کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جتنی بھی مشکلیں ہیں نا، یہ ساری بڑی آسان ہے، لیکن ایک مشکل جو آقا پر آئی وہ ان سب مشکلوں سے زیادہ مشکل ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی ہے؟ کہ آپ کی ذات پر تنقید ہو تو آپ برداشت کر لیں گے، پتھر کھا لیں گے، لیکن آپ کی بیوی پر الزام لگ جائے تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ نہیں؟ تو پھر میرے آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ، سب کہو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا۔ یہ سرکار کی زندگی کے سب سے مشکل ایام ہے کہ جب صدیقہ کائنات پہ الزام لگا۔ دشمنوں نے کہا عائشہ غلط ہے، اور اللہ نے وحی میں بھی کچھ نہیں بتایا، سلسلہ رکا ہوا ہے۔ یہ سرکار کے اوپر سب سے مشکل وقت ہے کہ دشمن آپ کے مقابلے میں ہے اور یہ الزام بھی لگ گیا ہے کہ عائشہ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ عائشہ کہ جس کا نکاح دنیا پہ نہیں عرش پہ اللہ نے کروایا، یہ وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے جن پر تفصیلی واقعہ ہے، ایک جنگ سے واپسی پر وہ قضاء حاجت کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا، پتہ نہ چلا وہ پیچھے رہ گئی۔ تو مکے میں جب وہ قافلہ مدینے پہنچا تو منافقین نے آپ پر الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ پیچھے کسی اور کے ساتھ رہ گئی۔ کتنا بڑا الزام ہے، مجھ پر آپ پر الزام لگے زمین پھٹ جائے، لیکن یہ الزام لگا ہے صدیق کی بیٹی پر، نبی کی صدیقہ پر۔ مشکل آئی کہ نہیں آئی؟ بہت بڑی مشکل، بہت بڑی مشکل ہے۔ اب اس مشکل میں سرکار مشکل کشائی کے لیے اللہ کا دروازہ ہی کھٹکاتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ کا کردار کیا ہے کہ مسلح پہ بیٹھی ہیں، سیدہ فرماتی ہے میں جب بھی آمنہ کے لال سے پوچھتی کہ میں اپنے ابا صدیق اکبر کے گھر چلی جاؤں تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ تیرا گھر ہے نا، ادھر جا کے کیا کروں گی؟ اتنی محبت ہے سرکار سے، اور سرکار کو اتنی محبت ہے عائشہ سے
جب بھی کہتی تو کہتے یہ بھی تو تیرا ہی گھر ہے. اور سرکار عائشہ نہیں کہتے تھے, محبت سے عمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. بہت پیاری بیوی, بہت لاڈلی بیوی کہ جس کا نکاح عرش پہ خدا کروائے. آج کہتی ہے میں آئی اور میں نے کہا دو جہاں کے بادشاہ میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں, تو سرکار نے فرمایا چلی جاؤ. اب میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور جب میں اپنے ابا کے گھر میں پہنچی تو وہ بھی مسئلے پہ رو رہا ہے, میری اماں بھی مسئلے پہ رو رہی ہے. اور میرا باپ کہتا ہے کہ عائشہ بتا دے اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی, یہ بتا اب تیرا باپ صدیق اکبر مدینے میں سر اٹھا کے کیسے چلے گا مصطفیٰ کریم کے ساتھ. قیامت ٹوٹی ہوئی ہے پورے مدینے میں. کئی دن تک سرکار دو عالم نے صحابہ کا اجلاس بلایا مسجد میں, بتاؤ میں اپنی عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا. کیا مشکل آئی ہے, کہرام مچا ہوا ہے. سرور کونین کی ذات پر الزام نہیں ہے, ان کی بیوی پر الزام آ گیا ہے کہ عائشہ ٹھیک نہیں. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, سرکار نے پوچھا بتاؤ کیا کروں. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ اگر الزام آ گیا عورتیں اور بھی بہت ہیں, لیکن آخر میں عمر بیٹھے تھے. سرکار نے فرمایا عمر تو نہیں بولتا, تو بتا میں اپنی عائشہ کے بارے میں کیا فیصلہ کروں. تو عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ کتنی جسارت کر رہا ہوں, عائشہ سے آپ نے خود نکاح کیا تھا یا خدا نے کروایا تھا. فرمایا عمر میرا نکاح عرش پہ خدا نے کروایا تھا عائشہ سے. فرمایا میرے آقا جو اللہ آپ کے بستر پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ گندی عورت کیسے آنے دے سکتا. سبحان اللہ. فرمایا جزاک اللہ عمر ابن خطاب, تو نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا. اجلاس پر خاص تھے, فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا محمد عائشہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سورۃ نور نازل ہوئی اور عائشہ کہتی ہے میں اس وقت بھول گئی ہوں, میں دعا کرتی ہوں یا اللہ یوسف پہ الزام لگا تھا تو بچہ بولا تھا, یوسف پہ الزام لگا تو بچہ بولا تھا, مریم پہ الزام لگا تھا تو عیسیٰ بولا تھا. بی بی مریم پہ الزام لگا نا تو حضرت عیسیٰ ایک دن کے تھے بنگڑے سے بولے اور کہا اے تسی کہے پہ آکھنے ہو میری ماں اے ٹھیک نہیں ہے, تسی میری ماں پہ الزام لانے ہو, میں نبی ہوں, میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہے, میں نبی ہوں. فرمایا وہ تے نبیاں دیا ماما سان تے نبی سان تے انہوں نے گوائیاں بچیاں دیتیاں, میں او پھر مثال دیتی پیچھے گئیاں آنیاں حضرت یعقوب نہیں طرح میری مثال ہے کہ یوسف کا کوئی سمجھا کہ یعقوب رو رو اپنی آنکھیاں کاٹ چھڑیاں, یعقوب کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی. میں یوسف کے باپ کی طرح ہوں کہ میرا کیا ہوگا میرے مولا. تنہا کمرے میں روتی ہے. اللہ نے کہا عائشہ اگر مریم پہ الزام لگے تو بچہ بولے, عیسیٰ بولے, اور یوسف پہ الزام لگے تو گواہی بچہ دے. ٹھہر جا, تو ان سے بھی اعلیٰ ہے, زمانے کی ان عورتوں سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ عورت ہے. تجھ پر الزام لگا ہے تو بچے نہیں, میں خدا عرش سے بولتا. ٹھہر جا, میں یہاں خود صفائی دوں گا. کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن نازل ہوا, قرآن. کہا میرے بابو یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے, اس کا انتخاب میں نے کیا ہے تیرے لیے. اور جن ظالموں نے الزام لگایا یہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, میرے محبوب یہ جس مشکل میں آج تو گرفتار ہے یہ حقیقت نہیں, یہ الزام عظیم ہے تیری بیوی کے اوپر. تو مشکل آئی کہ نہ آئی؟ میں یہ جی مشکل پھر کدے بھی نہ آئی. یہ بدر میں بھی نہیں تھی, یہ عہد میں بھی نہیں تھی, یہ کسی لمحے میں بھی نہیں تھی, یہ شام ابی طالب میں بھی نہیں تھی, جو آج مدینے پہ الزام لگا کر میرے نبی کے حرم کو داغدار کرنے کی کوشش کی. لیکن سرکار نے کس طرف نگاہ کی؟ اللہ کی طرف. سارے بولو اللہ کی طرف. اور جب نگاہ خدا کی طرف ہوتی ہے نا تو پھر فیصلے خدا ایسے ہی بھیجا کرتے ہیں. گل سمجھ آئی؟ عقیدہ سمجھ آیا کوئی؟ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں نے آپ مبارک کے بھی مستحق ہیں الحمدللہ. گزشتہ جمعہ ہمارا بہت عظیم الشان اجتماع ہوا, بہت دور دراز سے بھی لوگ تشریف لائے اور ایک اچھا اجتماع تھا. اللہ کریم آپ سب کا اس میں شامل حصہ قبول و مقبول فرمائے, اور اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ دینی کاموں کے ساتھ جڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارے اس سلسلے کو دراز سے دراز فرمائے. کوشش کرتے رہیں کہ دین کے کام ہمارے محتاج نہیں ہیں, ہم دین کے کاموں کے محتاج ہیں. اس لیے اس مسجد اب یہ اللہ کے فضل سے آپ کی اس مسجد کا نام پوری دنیا پہ روشن ہو.
یہ پروگرام ہمارا یہاں ہو رہا تھا، سعودیہ میں لوگوں سے براہ راست سن رہے تھے، انڈیا میں سن رہے تھے، کئی ملکوں سے لوگ سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کا پروگرام ہم فلاں فلاں ملک میں سن رہے تھے۔ یہاں کی آواز، بلال مسجد کی آواز، پورے پاکستان کے اندر صحافی حضرات نے مختلف اخباروں میں اس کی اشتہار، 50 سے زائد اخبارات میں، پورے پنجاب اور مختلف اخباروں میں اشتہار ہمارے لگائے، خود لگائے، میں نے کسی کو نہیں کہا لگاؤ اور نہ پیسے دیے، صحافیوں نے خود لگائے، بلال مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، اللہ ہمارے اس کام کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہر بندہ اس مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہ بہت سارے اس کے کام باقی ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، تو ہر آدمی اس کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی کی یہ اپنی مسجد ہے، یہ کسی کی جاگیر اور وراثت نہیں ہے، آپ سب کی یہ مسجد ہے۔ آپ خود سارے اس کے لیے سوچیں کہ اس کے یہ جتنے رہتے کام ہیں، ہر آدمی کے دل میں ایک طلب ہونی چاہیے کہ ہماری مسجد کے اندر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کمی باقی نہ رہے، اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگنے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل پہ توفیق عطا فرمائے۔ سنت